السلام علیکم۔ ہنٹر بیف کی ریسیپی آپ دیکھیں اور سیکھیں۔ بنانا بہت آسان ہے اور کوئی بھی ٹیکنالٹی ایسی نہیں ہے جس کو آپ فالو نہ کر سکیں، بہت آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بس بیف کا پیس ایک چاہیے 5 کلو۔ آپ زیادہ بڑے پیس کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن بیسٹ سائز ہے 5 to 6 kg۔ اس کے لیے آپ بیف میں بڑے جانور کی ران کا کوئی بھی 5 کلو کا پیس لے لیں۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے دھو کر پھر اس کا پانی خشک ہونے دیں۔ جب پانی خشک ہو جائے پھر آپ اس میں مندرجہ ذیل اجزاء شامل کریں جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں آپ کو چاہیے لیمن جوس چاہیے آدھا کپ، اور ٹینڈرائزر پاؤڈر 1 ٹی اسپون، گرم مسالہ پاؤڈر 1 ٹی اسپون، کالی مرچ 1 ٹی اسپون، براؤن شوگر چاہیے آدھا کپ، سرکہ آدھا کپ، اور نمک تقریباً 6 ٹی اسپون چاہیے۔ آپ سب سے پہلے گوشت کو ایک کانٹے کی مدد سے تھوڑا سا پنچ کرتے جائیں تاکہ اس میں اتنے اسپیس بن جائے کہ آپ مسالے اس میں ڈالیں اور وہ اپنے اندر ایبزارب کر لے تمام مسالوں کو۔ سب سے پہلے آپ اس میں نمک لگائیں گے، اس کے بعد اس کو مزید پنچ کریں گے۔ تمام مسالوں کا آدھا حصہ آپ نے ایک سائڈ پر اپلائی کرنا ہے اور آدھا حصہ دوسری سائڈ پر۔ ایک سائڈ پر نمک اپلائی کرنے کے بعد پنچ کرتے جائیں گوشت کو، پھر آپ دوسری سائڈ پر اسی طریقے سے آپ کانٹے سے پنچ کریں اور بقایا نمک دوسری سائڈ پر بھی اپلائی کریں۔ دھیان رہے کہ آپ مسالہ اس میں لگاتے جائیں اور کانٹے کی مدد سے پنچ کرتے جائیں تاکہ جو بھی مسالہ ہے وہ اس کے اندر جذب ہوتا جائے اچھے سے۔ اس کے بعد آپ اس میں سرکہ جو ہم نے آدھی پیالی لیا ہے، آدھا سرکہ ایک طرف اور آدھا سرکہ دوسری طرف آپ لگائیں گے۔ لیمن جوس بھی آپ آدھی پیالی میں سے آدھا حصہ ایک سائڈ پر لگائیں گے، آدھا حصہ ایک طرف لگائیں گے۔ آپ کو اس وقت بظاہر رفتار تیز نظر آ رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ اس پر بہت کام نہیں کیا جا رہا، لیکن آپ نے ہر چیز اپلائی کرنے کے بعد علیحدہ علیحدہ 5-5 منٹ کے لیے گوشت کو پنچ کرنا ہے کانٹے کی مدد سے۔ اب اس کے بعد ٹینڈرائزر پاؤڈر لگائیں۔ ٹینڈرائزر پاؤڈر تقریباً 1 ٹی اسپون ہے۔ اس سے زیادہ ٹینڈرائزر پاؤڈر نہ لیں۔ کچری پاؤڈر نہیں لگے گا اس میں، ٹینڈرائزر پاؤڈر جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے، اور حکمت کی زبان میں اس کو کلمی شورا بھی کہا جاتا ہے، وہ لگانے کے بعد آپ اس کے اوپر پھر 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر اچھے طریقے سے ہاتھ سے مل کر لگا دیں، اور اس کے بعد اسے دوبارہ کانٹے کی مدد سے پنچ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ گوشت کا کلر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے اور ٹیکسچر بھی اس کا چینج ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دوسری سائڈ بالکل سموتھ اور فائن ہے۔ یہاں پر ابھی تک ہم نے صرف نمک اپلائی کیا تھا، اب اس میں آپ باقی مسالے، اس میں سرکہ، لیمن جوس، ٹینڈرائزر پاؤڈر گرم مسالہ کا اور کالی مرچ کا پاؤڈر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے سرکہ، پھر لیمن جوس۔ جتنا جتنا اس میں مسالہ ایبزارب ہوتا جائے گا اتنا اتنا گوشت خستہ ہوتا جائے گا اور کلر چینج ہوتا جائے گا اس میں۔ آپ اس میں نمک اور لیمن جوس لگا چکیں گے تو گوشت کے اوپر وہ جو ایک باریک سی لیئر ہے، جھلی ہے، جو کہ آسانی سے اترتی نہیں ہے، اب آسانی سے اتر جائے گی۔ تو ایکسٹرا جو یہ لیئر ہے اس کو آپ اتار دیں ایک چھری کی مدد سے تاکہ آپ جو اس پہ مسالے لگا رہے ہیں وہ گوشت کے اندر آرام سے جا سکیں۔ اب اس سائڈ پر بھی گرم مسالہ اور کالی مرچ پاؤڈر لگا کر ہاتھوں سے اس کو گوشت پر یکساں طور پر پھیلا دیں اور مزید کانٹے سے اس کو پنچ کریں۔ اب آخر میں سب سے آپ نے اس میں ڈالنا ہے براؤن شوگر، یا جس کو آپ شکر کہتے ہیں۔ آدھی پیالی شکر ہم نے لی ہے، ایک سائڈ پر آدھی لگائیں، دوسری سائڈ پر آدھی لگائیں۔ آپ یہ دیکھیں گوشت میں جو بھی ہم نے مسالے لگائے ہیں تو گوشت
میں موجود جتنے بھی ایکسٹریکٹس ہیں وہ باہر آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ نے ان ایکسٹریکٹس کو ضائع نہیں کرنا. جب آپ کوکنگ کے لیے اس کو رکھیں گے تو ساتھ ہی آپ یہ مسالوں کا جو جوسز وغیرہ ہیں یہ آپ اس کے اندر ڈال دیں گے پکانے کے لیے. آپ نے میرینیٹ کرنے کے لیے تقریباً تمام رات کے لیے اس گوشت کو چھوڑ دینا ہے. چاہے فریج میں رکھیں، موسٹ ٹیمپریچر اچھا ہے تو بے شک فریج سے باہر رکھیں. اس کے بعد ایک دیگچے میں تقریباً آدھی پیالی پانی پہلے سے گرم کر لیں اور اس میں یہ گوشت کے ٹکڑے ڈال کر کور کر دیں اور کوئی بھاری چیز اس کے اوپر ڈھکنے کے اوپر رکھ کر بہت ہلکی آنچ پر آپ نے اب اس گوشت کو تقریباً 6 گھنٹے ایک سائڈ پر اور 2 گھنٹے دوسری سائڈ سے پکانا ہے تاکہ گوشت بہت اچھے سے گل جائے. 6 گھنٹے کے بعد آپ ڈھکن کھولیں گے تو دیکھیں گوشت کا سائز تھوڑا سکڑ چکا ہے اور جو بھی اس میں جوسز وغیرہ ہیں وہ باہر آ گئے ہیں. آپ گوشت کی سائڈ کو بدل کر اس کو دوبارہ سے کور کر دینا ہے اور تقریباً 2 گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو مزید پکانا ہے تاکہ دوسری سائڈ سے بھی اس کا کلر بھی اچھا ہو جائے اور کوکنگ کمپلیٹ ہو جائے. 2 گھنٹے بعد انکور کر کے آپ چولہے کی آنچ تیز کر دیں اور تقریباً آدھی پیالی آئل اس میں ڈال کر تیز آنچ پر تمام جوسز وغیرہ جو گوشت میں سے نکلیں اس کو خشک کر لیں. بس معمولی سا گریوی ٹائپ کا تھوڑا تھک مکسچر وہ رہ جائے اس میں. اس کو آپ ہنٹر بیف کے اوپر برش کر کے پھر آپ سرو کریں. اس کو آپ کافی کے ساتھ یا کولڈ ڈرنک کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں بہت خوبصورت ٹیکسچر اور بہت خوبصورت کلر کے ساتھ ہنٹر بیف تیار ہے. اس کو آپ اگر گھر پہ دیگچے میں پکانا نہ چاہیں تو آپ بیکنگ کے لیے تندور میں بھی بھیج سکتے ہیں یا کسی بیکنگ اسٹور میں، لیکن بیسٹ از کہ آپ اس کو گھر میں بنائیں. پیسز کو ڈش آؤٹ کریں اور اس کے اوپر کوکنگ کے بعد بچ جانے والے جوسز کی ایک لیئر ڈال کر اس کو آپ گرم گرم سرو کریں. مزیدار ہنٹر بیف تیار ہے. شکر آپشنل ہے، آپ کی مرضی آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں، لیکن اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا ٹیکسچر اور ٹینڈرنیس کتنی زبردست ہے کوکنگ کے بعد. یہ دیکھیں گوشت کا ایک ایک ریشہ نرم اور علیحدہ علیحدہ کھلا ہوا ہے. بظاہر گوشت پیسز جڑے ہوئے ہیں لیکن زبردست قسم کا یہ گل چکا ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں گوشت کا ریشہ